التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان والسلام علیک یا شریک القرآن۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ سب سے پہلے میں اپنے جد بزرگوار سید عالم شاہ بخاری سرکار اور آپ تمام حاضرین کی خدمت میں اپنے آقا و مولا کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میری دعا ہے کہ اس ذکر کا رب اس جشن کا اہتمام کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے صاحبان اس ذکر پاک میں حاضر ہیں مالک سب کی حاجات پوری فرمائے۔ حاضرین مجلس کے بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں مالک الملک ان کے درجات بلند فرمائے۔ قبولیت عبادت کے لیے دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، میرے نہایت واجب الاحترام میرے معزز سامعین، خداوند عالم اپنی بے عیب اور لا ریب کتاب میں مومنین سے خطاب کر رہا ہے، اور یہ قانون قدرت ہے کہ میرا اللہ جب بھی کائنات سے بات کرتا ہے وہ بغیر وسیلے کے نہیں کرتا۔ میرا اللہ کائنات سے بات کرنے کے لیے مربی دین اسلام، حصار عصمت کبریٰ، ناشر تبلیغات الہیہ، زعیم مکتب حجت الہیہ، مصدر ولایت مطلقہ، سرکار ابو طالب کی آغوش کے پروردہ سید الانبیاء کی پاک زبان کو کائنات سے بات کا وسیلہ بناتا ہے، اور وہ الفاظ جو حسنین کے پاک نانا کی پاک زبان سے ادا ہو کے کائنات کے خالی کشکول ہدایت میں رزق ہدایت کی خیرات ڈالتے ہیں، ان الفاظ کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی قرآن کی ایک آیت مجیدہ میرے پیش نظر ہے جس میں مالک فرما رہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اس کا مطلب ہے ولایت کا تعلق ہر کسی سے نہیں، ایمان والوں سے ہے۔
اور اگر آپ ایمان کی تعریف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آغاز جشن میں ایمان کو مجسم حالت میں دکھا دیتا ہوں۔ جب نبیوں کے سلطان نے ایمان کے دعوے داروں سے کہا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کل، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان وہ جا رہا ہے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے شاہ جی اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ ولایت وہ طاقت ہے جو نور کی رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا ولی اللہ۔ اب چونکہ یہ جشن ہی جشن ولایت ہے، ایک ولی کا ہی میں نے تذکرہ کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جس بادشاہ کا آپ جشن سننے آئے ہیں میں انہی کا ہی ذکر کروں۔ اب ولی کیا ہے اور ولایت کیا ہے؟ میری یہ طاقت حیثیت بساط نہیں کہ میں ولایت پہ بات کر سکوں، چونکہ ولایت سننے کے لیے ظرف مصطفیٰ کا ہونا چاہیے اور ولایت پڑھنے کے لیے اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ یا اب اللہ نے ولایتیں ہم پر کتنی واجب کی؟ سب کو معلوم ہے اللہ نے 3 ولایتیں واجب کی۔ پہلے فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی۔ یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی، آگے فرمایا والذین آمنوا الذین، اس کا ذکر کیا جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی اللہ نے پہلے اپنی ولایت واجب کی، میں توجہ چاہتا ہوں، پھر سرکار دو عالم کی ولایت واجب کی، پھر علی مرتضیٰ کی ولایت واجب کی، یعنی گواہیاں ہیں 3، ولایتیں ہیں 3۔ اللہ نے ذکر کیا 3 گواہیوں کا، اللہ نے ذکر کیا 3 ولیوں کا، تو میں کائنات سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، جب اللہ نے 3 گواہیاں واجب کی پھر یہ کیسے ممکن ہے 2 واجب رہیں تیسری مستحب ہو جائے؟ اللہ نے 3 ولایتیں واجب کی، 3 ہی ہم پر واجب۔ اب ہم نے ایک ولی کا ذکر کرنا ہے، اس ولی کا نام بھی علی ہے، نام ان کا ہے علی، لقب ہے نقی الہادی، لقب ہے زکی۔ یہ میرے مولا وہ ہیں جن کا نام علی ہے، لقب نقی ہے، حریم عصمت کبریٰ کے محرم ہیں، اقلیم امامت کے 10ویں تاجدار ہیں۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ ایک اور صلوات پڑھیے بلند آواز۔ قبلہ ادھر تشریف جناب، اچھا ٹھیک، دعا۔ ایک اور صلوات پڑھیے بلند آواز، اجازت جناب۔ اب مولا کا لقب ہے نقی الہادی، بس آپ سے دعا حاصل کرنے کے لیے اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ ذکر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لقب ہے نقی الہادی۔ اب سوال ہے کہ معرفت امام ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں جشن میں، تو معرفت امام حاصل کیسے ہوتی؟ معصومین سے پوچھا گیا کہ آپ کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہماری زیارات کا مطالعہ کرے، جو زیارتیں معصومین سے منقول ہیں انہیں پڑھے، ان کا ترجمہ پڑھے اور ترجمے پر غور کرے، پھر اسے معلوم ہوگا کہ معرفت امام کیا ہے۔ آپ نے بڑا اچھا پہلے لفظ کہا تھا، میں ایک اور اس پہ ہی لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ شاہ جی کہہ رہے تھے کہ وضو ضروری ہے، وضو انسان پر اللہ نے واجب کیا ہے، وضو کی قرآن میں آیات موجود ہیں، اللہ نے وضو واجب کیا ہے، لیکن وضو کی بھی 2 قسمیں، یہ جو ہم پانی سے منہ کو دھوتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، یہ مسح کرتے ہیں، یہ ظاہری وضو ہے،
وضو کی دو قسمیں، ایک ہے طہارت ظاہر، ایک ہے طہارت باطن۔ کتاب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ جب تک اندر کا وضو نہ ہو، اندر کی طہارت نہ ہو، پانی سے باہر والا جسم پاک نہیں ہوتا۔ کتاب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں جب تک دل میں علی کی ولایت واجب نہ ہو، باہر والا پانی جسم کو پاک نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے نجاست اس وقت تک نجاست رہتی ہے جب تک دل میں ولایت کا نور نہ آئے۔ تو پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں جو بندہ پانی سے وضو کرے لیکن علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے، اللہ کی نظر میں کل بھی نجس تھا، آج بھی نجس ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی بسم اللہ، علی ولی۔ تو فرمایا اگر ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو زیارات پڑھو۔ جب بھی ہم سامرہ جاتے ہیں، جس امام کے جشن میں آئے ہیں ان کی زیارت کرنے جائیں تو وہاں جو زیارت پڑھی جاتی، میں اس کا ایک جملہ آج تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ کاظمی صاحب بندہ دروازے پہ کھڑے ہو کے مولا کو سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا سر اللہ، اے اللہ کے راز آپ پر میرا سلام۔ اب راز کسے کہتے ہیں؟ میرے بہت واجب الاحترام ہیں، میری خطابت میں ان کی دعاؤں کا حصہ ہے، تو میں ان کے کان میں یہاں پر کوئی بات کر دوں، جب تک یہ یا میں آپ کو نہ بتائیں ہم دونوں کے درمیان بات راز رہے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک بات جو میں ان کے کان میں کہوں جب تک میں یا کاظمی صاحب آپ کو نہ بتائیں ہمارے درمیان وہ راز رہے گی۔ راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب تک کسی کو نہ بتایا جائے۔ اب میں اور آپ زیارت کا جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا سر اللہ، اے اللہ کے راز آپ پر میرا سلام۔ اس کا مطلب ہے پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں جو اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان خوبصورت راز کی بات ہو اس کمال کو علی نقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا صبغۃ اللہ، اے اللہ کے رنگ آپ پہ میرا سلام۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت آپ پہ میرا سلام۔ اب حجت کسے کہتے ہیں؟ جب یہاں پر کوئی بندہ پڑھنے کے لیے آئے تو ناظم ممبر کہے حجت الاسلام والمسلمین تو مولوی صاحبان بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن شیعت کی نظر میں حجت کی تعریف کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی کتاب اصول کافی، شاہ جی اس میں یہ فرمان معصوم موجود، کتاب کا نام ہی باب کا نام ہی باب حجت ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا حجت کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا الحجت قبل الخلق، حجت وہ ہے جو خلق سے پہلے ہو۔ اب کون سا مولوی ہے جو حضرت آدم سے پہلے موجود تھا؟ فرمایا الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، حجت اسے کہتے ہیں جو خلق سے پہلے ہو، شاہ جی خلق کے ساتھ ہو اور خلق کے بعد ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ خلق ہے کیا؟ تو میں جشن میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی نظر میں موت بھی خلق ہے، حیات بھی خلق ہے، اور حجت وہ ہے جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو، خلق کے بعد ہو۔ آپ پتہ چلا مصطفیٰ نے کیوں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ اس کے بعد سلام کیا جاتا ہے السلام علیکہ یا آل اللہ، اے اللہ کی آل آپ پہ میرا سلام۔ اب یہ جملہ عام پردے بندے کہتے ہیں بندہ غالی ہو گیا، لیکن زیارت معصوم کا جملہ ہے شاہ جی کہ اے اللہ کی آل آپ پہ میرا سلام۔ زیارت مولا نقی کا جملہ ہے
اب سوال ہے کہ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، تو پھر اس آل اللہ سے کیا مراد؟ کئی بار شاہ جی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بچے کو دیکھا، آل کو آل کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو آل کو آل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باپ کی صلب سے ہے، لیکن اللہ اولاد نہیں رکھتا، لیکن آل محمد کو آل اللہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے ایک بچے کو دیکھا، دیکھ کے کہا تم فلاں کے بیٹے ہو، اب آپ نے بچے کو دیکھ کے باپ کو پہچان لیا۔ بچہ باپ کی آل اس لیے ہے کہ باپ کا چہرہ دیکھ کر، بچے کا چہرہ دیکھ کر باپ کو پہچانا گیا، تو دنیا والوں سمجھو آل محمد کو آل اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے چہرے دیکھ کے اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلام، مولا نیاز قبول فرما۔ تو سرکار کی زیارت کا جملہ سلام علیکہ یا آل اللہ۔ مولا تشریف فرمائے سامرہ میں۔ سامرہ کو سامرہ کیوں کہتے ہیں؟ مولا کے زوار بھی تشریف فرمائے، جو نہیں گئے مولا انہیں پھر بلائے۔ اصل لفظ ہے سر من را، جسے مخفف کر کے سامرہ کہا جاتا ہے۔ شرعی دعا چاہتا ہوں اس لفظ پر، سامرہ کو سامرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سامرہ کو سامرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا مقام جسے دیکھ کر آنکھوں کو اتنی ٹھنڈک ملے کہ دل یقین کی منزل پہ فائز ہو جائے، اسے سامرہ کہتے ہیں۔ تو پھر میں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کے شہر کو دیکھ کر، جن کی جگہ کو دیکھ کر، جن کی رہائش کو دیکھ کر دل کو یقین مل جائے، ان کے چہرے کا مقام کیا ہوگا؟ ہائے ہائے۔ تو سامرہ میں میرے مولا تشریف فرمائیں۔ سرکار تھے مدینہ میں، مدینہ سے سامرہ تشریف لائے۔ 300 افراد سامرہ سے چلے مولا نکی کو لینے کے لیے۔ جب 300 افراد سامرہ سے مدینہ چلنے لگے، ان میں مولا کا ایک عاشق تھا جو مولا کی ولایت پڑھتا تھا۔ وہ سارے اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ ایک مقام آیا، صحرا آیا، سارے مذاق کر کے کہنے لگے تمہارے مولا کہتے ہیں کہ زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر 70 مردے دفن نہ ہوں۔ اب بتاؤ یہ سرائے، یہاں پر مردے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن وہ مولا کا شیعہ چپ کر کے سنتا رہا۔ مدینہ پہنچ گئے، مولا کو سلام کیا، استقبال کر کے رہائش پذیر ہو گئے۔ اب دیکھا کیا کہ گرمی کا موسم، مولا نکی نے حکم دیا سردی والا لباس تیار کرو۔ سردی کا لباس تیار ہونے لگا۔ جب قافلہ مدینہ سے سامرہ کی طرف چلا، اسی صحرا میں پہنچے جہاں بندوں نے مذاق کیا تھا۔ اچانک بارش شروع ہوئی، برف باری ہونے لگی، یالہ باری ہونے لگی۔ مولا نے فرمایا میرے حبدار موٹا لباس پہن لو۔ سب نے موٹا لباس پہن لیا، لیکن جن کے پاس لباس نہیں تھا وہ سردی سے مرنے لگے۔ جب بندے مرنے لگے نا تہذیب شاہ جی، اب بندوں نے پوچھا مولا کیا کریں؟ مولا نے فرمایا ایک گڑھا کھودو، اس گڑھے میں سب کو دفن کر دو۔ شاہ جی جب سارے گڑھے میں دفن ہونے لگے، وہ جو سب سے زیادہ اعتراض کرتا تھا، میرے مولا نکی بادشاہ نے اس بندے کے چہرے کو دیکھا اور مصطفیٰ کا بیٹا مسکرا کے کہتا پتہ چلا ایک جگہ سے 70 مردے کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ اس بات کا کہنا تھا تو وہ جو اعتراض کرنے لگتا تھا مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا ابھی مجھے اپنے دادا کی ولایت کا کلمہ پڑھوا دیجیے۔ تو مولا تشریف فرمائے سامرہ میں، مدینہ سے سامرہ آگے، اور معصوم جو ہوتا ہے ہر زبان کا جاننے والا ہوتا ہے۔ مولا ایک دفعہ تشریف فرما تھے، مولا کے ایک غلام ہے جن کا نام ہے ابو ہاشم جعفری، وہ بھی مولا کی خدمت میں تشریف فرمائیں۔ چونکہ بانیان کی محنت ہوتی ہے تو میرا دل ہے اسی عنوان پہ جتنے لمحے حاضر ہوں ذکر کروں۔
تاکہ مومنین کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، عبادت میں بھی اضافہ ہو۔ مولا تشریف فرمائے کہ بندہ آیا ہندوستانی زبان میں بات کرنے لگا، ہندی زبان میں بات کرنے لگا۔ بات کرتے کرتے ابو ہاشم جعفری کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کے مولا نقیب بادشاہ سے کہتا ہے مولا آپ کبھی ہندوستان گئے؟ مولا نے فرمایا یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا یہ ہندوستانی بندہ ہندوستانی زبان میں بات کر رہا ہے، آپ عرب میں اسے زبان ہندی میں بات کر رہے ہیں۔ مولا نے اس کی وجہ نہیں بتائی۔ مولا نے فرمایا یہ سامنے سے ذرا کنکر اٹھاؤ۔ اس نے کنکر اٹھایا، مولا کے حوالے کیا۔ مولا نے شاہ جی وہ کنکر اٹھایا، اپنے بلا تشبیہ ایسے لعاب دہن سے مس کیا۔ مولا نے فرمایا ابو ہاشم جعفری یہ اپنی زبان پہ رکھو۔ ابو ہاشم جعفری نے وہ چھوٹا سا کنکر زبان پہ رکھا۔ چند لمحے کے بعد مولا نے فرمایا اپنی کیفیت بتاؤ، اس منبر کی عزت کی قسم۔ ابو ہاشم جعفری کام کے کہتا ہے مولا مجھے قسم ہے آپ کے سینے میں موجود علم امامت کی، اب میں دنیا کی 70 زبانیں بول سکتا ہوں، میں دنیا کی 70 زبانیں بول سکتا ہوں۔ تو پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جن کی زبان سے مس ہو کر بندے کنکر زبان پہ رکھیں وہ 70 زبانیں بول سکتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں، اور جنہیں 12 سال میں پہلی سورت یاد نہ ہو وہ اور ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ تو مولا بادشاہ تشریف فرماتے ایک دن سوال ہوا، اور اسی سوال کے جواب کے بعد میں منبر کاظمی صاحب کے حوالے کر دوں۔ سوال ہوا کہ آصف بن برخیہ کے پاس کیا کمال تھا کہ ایک لمحے میں تخت بلقیس کو سلیمان کے قدموں میں لے آیا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اسم اعظم، ویسے ہمیں اسم اعظم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اعظم چشتی نے کہا تھا علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے، علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ تو ہمارے پاس تو شاہ جی اسم علی موجود ہے، لیکن مولا سے پوچھا گیا اس میں آصف بن برخیہ میں کیا کمال تھا؟ مولا نے فرمایا اس کمال کے 2 راز ہیں۔ ایک کمال یہ تھا کہ اس میں اعظم ہے 73 حروف، ان 73 حروف میں سے آصف بن برخیہ کے پاس ایک حرف تھا، اس نے وہ حرف پڑھا، اتنی طاقت آ گئی کہ 1500 میل دور تخت کو سلیمان کے قدموں میں لے آیا۔ مولا نقی فرماتے لیکن دوسرا راز یہ ہے کہ آصف بن برخیہ کو جناب سلیمان کا نائب بننا تھا، ان کا جانشین بننا تھا۔ جو ملا کو نائب امام کہتے ہیں میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں انہیں نائب سلیمان بننا تھا، جانشین سلیمان بننا تھا۔ اس نے پلک جھپکنے میں 1500 میل کا دور تخت بلقیس کو قدموں میں اس لیے لا کے رکھ دیا تاکہ سلیمان چاہتے تھے کہ دنیا کو پتہ چل جائے جس کا نائب ایسا ہے وہ منیب کیا ہوگا۔ آئے ہائے، جناب سلیمان چاہتے تھے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جس کا نائب ایسا ہے وہ منیب کیسا ہوگا۔ تو میں آخری جملے میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب سلیمان کا نائب 1500 میل دور تخت کو پلک جھپکنے میں سلیمان کے قدموں میں لائے، تم سبحان اللہ کہتے ہو، تو جب مصطفیٰ کا نائب ایک رکعت سے دوسری تک قرآن پڑھے تمہیں شرک نظر کیوں آتا ہے؟ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی یا علی۔